بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز اکابرین امت، علماء اعظام، بزرگان محترم، معززین شہر، شہنشین پہ تشریف فرما، جوائنٹ فورم کے تمام قائدین، کارکنان، معاونین، مخلصین، محبین اور تمام دیگر سیاسی اور سماجی جماعتوں کے معزز رہنما، جو باتیں اردو میں ہو رہی تھی وہ تو پلے پڑ رہی تھی، لیکن جو باتیں دوسری زبانوں میں کہی جا رہی تھی، آپ کی تالیوں کی گھڑگھڑاہٹ میں سمجھ رہا تھا کہ زور کا پتھر ہے. کس کو لگی یہ پتہ نہیں، کیونکہ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، پل پل بدل رہے ہیں، گھڑی گھڑی بدل رہے ہیں. صبح کچھ ہے، شام میں کچھ ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے. سنا تھا کہ اللہ نے ایک مچھر سے نمرود کی سلطنت کو تہہ تیغ کر دیا، پتہ نہیں کاکروچ کے ذریعے سے اب کس کا نمبر آنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مچھر تو پھر بھی ذرا سائز میں چھوٹا ہے، یہ تو کافی بڑا ہے. کاکروچ کی سائز بھی بڑی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بھارتی ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ہندوستان کا شہری، سٹیزن انڈیا، انڈین سٹیزن ہونے کی حیثیت سے، پہلی بات تو مجھے اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہندوستان کا شہری بنایا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی، اللہ چاہتے تو شری لنکا میں بھی پیدا کر دیتے، لیکن ہندوستان میں فیصلہ، پیدا ہونے کا فیصلہ میرا نہیں ہے. آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے کوئی درخواست دیا تھا. ہندوستان میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے جہاں پیدا فرمایا وہاں کے لیے تو شکریہ ادا کرنا ہی ہے ہمیں. تو آئی ایم اے پراؤڈ انڈین. اچھا، جتنے لوگ یہاں پہ بھارت کے ہیں، دیش کے ہیں، میں ہندوستان کہوں گا، ہندوستانی زندہ باد کہیں گے، پاکستانی لوگ نہیں کہیں گے. ہندوستان لگا کہ باقی موجود ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ. فرشتوں نے بھی نوٹ کر لیا، آسمان کے فرشتوں نے بھی نوٹ کیا، ویسے زمین کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سارے جہاں سے اچھا کیا؟ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. آپ کو پتہ ہے آج وہ بلبلیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آج وہ بلبلیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آج وہ بلبلیں کہہ رہی ہیں کہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کرنے کی. گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی ہے میرے سیاد کی. اقبال اگر آج ہوتے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے کے جرم میں ان کو جیل ڈال دیا جاتا. وہ جیل میں ہوتے اور ضمانت بھی ملنی مشکل ہو جاتی. اللہ بھلا کرے پہلے چلے گئے. ورنہ یقین مانیے ایک زمانہ تھا کہ جب جنتا ناراض ہوتی تھی تو سرکار بدل جایا کرتی تھی. معاف کیجیے گا، آج سرکار ناراض ہے، خطرہ ہے کہ کہیں جنتا نہ بدل دیے جائیں. بھائی SIR وغیرہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو قانون آ رہے، قانون کا تو سمان کرنا ہے.
سرکاری افسران کی کوپریشن بھی کرنی ہے، ان کا سہایتا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، دیش ہمارا، اس کو بچانا ہے، بچائیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کر بچائیں گے۔ مگر بھارت کی ایک ڈائیورسٹی میں یونٹی یہ ہے، بھارت کی پرمپرا یہ ہے، ہندوستان کی تہذیب اور بھارت کا کلچر یہ رہا ہے کہ بھارت کو کبھی بھی آج تک ایک سماج نے نہیں، سارے سماجوں نے مل کر اسے گلدستہ بنایا ہے۔ اس کی پوری تاریخ کو اٹھا لیجئے، پورے تاریخ کو اٹھا لیجئے۔ آپ کہیں گے مغلیہ دور، کہنے کی ضرورت نہیں کہ بادشاہ اکبر کس کے رشتہ دار تھے، کس کے رشتہ دار تھے، لیکن ایک بڑے مہاپرش شیواجی مہاراج، مہاراشٹرا میں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے لیکن پورے بھارت ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے سپہ سالار میں مسلمان شامل ہیں۔ تو پہلے کوالٹی کی بنیاد پر لیا جاتا تھا، آج کل پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم اور مسلمانوں سے صاف صاف کہنا چاہوں گا اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ مردہ قومیں کاندھا ڈھونڈا کرتی ہے، زندہ قومیں پہاڑ کھود کر اپنا راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ آپ زندہ قوم ہیں، 1000 روپے اکاؤنٹ سے دے دو، اس نے کہا کہ تم اپنے مری بہن کے ثبوت پیش کرو، وہ غریب جاتا ہے، قبر کھودتا ہے اور بہن کے مرے ہوئے ہڈیوں کے کنکال اٹھا کر بینک میں لا کر پیش کر دیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ہم 2026 کے لوگ ہیں، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ بنو گے، اگر تم اس ملک میں ضرورت بنو گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، اگر آپ ضرورت بنیں گے تو آپ کاندھوں پہ بٹھائے جائیں گے، گودوں میں اٹھائے جائیں گے، سر پہ سجائے جائیں گے، اور اگر آپ بوجھ بن جائیں گے تو اتار کر پھینک تو سماج اتار دے گا، بوجھ بنو گے تو سماج اور سوسائٹی تمہیں اتار دے گی۔ ضرورت بن جاؤ، اگر ڈاکٹر بنو گے تو دشمن مریض بھی تمہارے پاس آ کر تمہارے علاج کے لیے وہ اپنا انتظار کرے گا۔ سگنل پہ نہیں بانٹا ہے، اپنے خیرات کو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے بھکاریوں کو نہیں بانٹا ہے، اپنے خیرات کو ہر آنے والے ایرے غیرے نتھو خیرے وداؤٹ انکوائری فراڈ مکار چاپلوس باز جھوٹا ان سب کو دے کر اپنے خیرات کو برباد نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی خیرات کو جمع کر کر بیت المال بنایا، اپنے غریبوں کو کھڑا کیا، آج ان کا غریب مالدار بن کر خیرات دینے کے قابل بن چکا ہے۔ ایک مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں کی، شادی کی بھی ویڈیو دیکھی، پڑھے لکھے داماد پڑھی لکھی بیٹی، شادی کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ ان سارے پیسوں سے 11 یا کتنے مکان بنائے، گھر بنائے چھوٹے چھوٹے، اور ایک ایک گھر ایک ایک غریب کو چابی اور پیپر سمیت گفٹ کیا، کہا کہ تم دعا کرو، آشیرواد دو، میری بیٹی شانتی میں رہے۔ ہم تو اپنے بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہیں، کھڑا کرنا ہے۔ اگر 10 سال تک آپ نے اپنے نظام کو ٹھیک چلا لیا انشاءاللہ اور سماج سے غریبی مکت کر دیا، اپنے امام صاحبان کو خوشحال بنائیے، اپنے مؤذنین صاحبان کو خوشحال بنائیے، پوری دنیا کو چندہ دے کر بعد میں دیجیے گا، پہلے اپنے امام صاحب کی خبر لیجیے کہ وہ بڑے بن جائیں، مضبوط بن جائیں انشاءاللہ، وہ ہر عالم ہمارا کاروباری بن جائے۔ اگر 10 سالوں میں یہ سسٹم آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اگلے 10 سالوں کے بعد وہ وقت آئے گا جب آپ بھارت سرکار سے کہیں گے کہ اس دیش کی غریبی اور قرضہ کو مٹانے کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے 1000 کروڑ روپے گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ پھر آپ کے خلاف نفرتی تقریر کون کرتا ہے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو کون نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے دیکھ لیں گے، پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ سماج تو بڑی قیمتی سماج ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بھارت میں آئے تھے تو زبان یہاں کی نہیں جانتے تھے، کلچر یہاں کی نہیں جانتے تھے، مگر اجمیر میں تشریف لے گئے، لوگ آپ کی زبان کو تو نہیں سمجھتے تھے، مگر خواجہ کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگوں نے خواجہ کو خواجہ مان لیا تھا۔ میری قوم کے بزرگوں، میری قوم کے نوجوانوں، آؤ اپنے آپ کو بدل دو، آواز لگاؤ اپنے آپ میں،
فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہوں گی انشاءاللہ. رات میں 9 اور 10 کے بعد تمہاری دکانیں اور مارکیٹ میں تم نظر نہیں آؤ گے. پڑھنے کی عادت ڈالو، کتابیں پڑھو، موبائلوں سے عاجز آ جاؤ. ایک زندہ اور مضبوط قوم بن کر کھڑے ہو جائیے. پھر حق مانگنے کے لیے حکومت کے دروازے پہ جانے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ حکومت خود آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن اسی کے ساتھ ایک جمہوری نظام ہے بھارت، ایک ڈیموکریٹکل سسٹم ہے بھارت ہمارا. اس میں آپ کا یہ تلنگانہ اسٹیٹ بھی ہے. یہ اچھا ایک اسٹیٹ، خوبصورت اسٹیٹ، اور اس کا یہ کامیاب ضلع محبوب نگر، اور یہاں کے محبوب ترین لوگوں کو شکایتیں ہیں، اور وہ شکایت ان کی حق بجانی میں بجا ہے. میں نے پوری انکوائری کی تب یہاں آیا، پوری معلومات کی. ہمارے جمعیت کے بزرگ ذمہ دار یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری تفصیلات مجھے لکھی. مجھے اطمینان ہوا حکومت وقت سے تلنگانہ کی گورنمنٹ اور یہاں کے آنریبل چیف منسٹر صاحب اور سٹی کے آپ کے آنریبل ایم ایل اے صاحب، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک کمیونٹی آج کہہ رہی ہے کہ 2.5 سالوں سے آپ نے جو ڈکلیریشن دیا تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا، تو معاف کیجئے گا، یہ کہنا شکایت نہیں، پیار بھی تو ہو سکتا ہے. پیار بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوکتنتر پہ وشواس رکھنے والی سمویدھانک سرکار، آنریبل گورنمنٹ ان چیزوں پر دھیان دے گی، اور جو مسائل ہیں اور جائز مسائل ہیں اور اس کے وعدے کیے گئے تھے ان چیزوں کو حل کرنا یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کی سرکار ہو اور کسی بھی جماعت کے نمائندے ہو. سوال یہ نہیں اٹھتا کہ آپ کس ذات کے ہیں، آپ کس پارٹی کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہیں، سنویدھان کے ہیں، اور دیش کے لوگوں نے آپ سے اپنی باتیں رکھی ہے. اپنے راج کے لوگوں کے سمان پوروک طریقے سے ان کی باتیں سنی جانی چاہیے، مانی جانی چاہیے. لہذا محبوب نگر ضلع کے باشندگان کی طرف سے، یہاں کی جنتا کی طرف سے جو ڈکلیریشن اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈیمانڈ ہے اور جائز مطالبات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب ان پر دھیان دیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے آنریبل ایم ایل اے صاحب اور تمام لوگ اس پر دھیان دیں گے انشاءاللہ، اور دھیان دیا جانا چاہیے. عزیزان ملت، ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ہمارا ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک دور صرف مہنگائی کے نازک دور سے نہیں. اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، آؤ سنسیکس کی رپورٹ اٹھا لیتے ہیں، آؤ سرکار کا ڈاٹا اٹھا لیتے ہیں. جب طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا اس وقت ہم نے ڈاٹا پیش کیا تھا کہ بھارت میں طلاق دینے والوں میں 3رے نمبر پر مسلمان کا نام آتا ہے. پہلے اور دوسرے والوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ملاپ اور محبت چاہتا ہوں. ڈاٹا کی بنیاد پر بات کیجیے. اگر آپ بھارت کی غداری اور دیش کے سیکرٹ چیزوں کو بیچنے والوں کی بات کر لیجیے آپ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی خفیہ چیزوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں بیچا ہے. ڈاٹا نکالیے، ڈیٹ کیجئے اور دیکھیے کس کے نام بہت زیادہ ہیں. اس لیے واٹس ایپ یونیورسٹی اور کمنٹ کے باکس میں جا کر ٹرول آرمی بننے کے بجائے آؤ نیشنل طریقے سے نیشنل لیول پر ہیلتھی ڈسکشن شروع کرو. جاہل قومیں جھگڑا کیا کرتی ہیں، کامیاب اور پڑھی لکھی قومیں علم اور تعلیم پر بحث کیا کرتی ہیں. ہم جاہل قوموں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ ڈیبیٹ کیجئے، صحت مند بحث ہونی چاہیے، مگر اس کی ہمت سب لوگ جٹا نہیں پائیں گے. سب لوگ جٹا نہیں پائیں گے. میری قوم کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور ہماری قوم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑی تعداد حضرات علماء کی پائی جاتی ہے. وہ علماء جو علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کچھ نہ کچھ شد بد رکھتے ہیں. میں مسٹر اور مولانا کے جوائنٹ فورم کی بات کر رہا ہوں. مسٹر ہم سے دور نہیں، مولانا مسٹر سے دور نہیں. مسٹر مولانا کی ضرورت ہے، مولانا مسٹر کی ضرورت ہے. آؤ ہمارے یہاں کے انٹلیکچوئل طبقہ مسٹر اور مولانا کو ایک کر کر اپنی ملت کی فلاح کے بارے میں بھی آگے سوچ سکتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی بھلا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اتحاد کو بری نظر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بیداری کے اس کارواں اور اس بہترین شاندار اجلاس کو اللہ مقبولیت کے ساتھ میدان عمل میں اس کے جوہر کو ظاہر فرمائے، اس کے اثرات کو ظاہر فرمائے، اور اس کے منتظرین کے ہر شخص کو، چاہے وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، اللہ خوش رکھے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بھارت میں سکھ اور شانتی عطا فرما، یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات اور برادری میں محبت اور امن عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔